السلام علیکم۔ مجھے بتا کہ کب تجھے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ ابا اپنے کمرے میں اماں کو ظالموں کی طرح مار رہا تھا۔ میں اور مجھ سے میری 3 چھوٹی بہنیں کمرے کے باہر کھڑی سن رہی تھیں۔ اماں روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ نہیں بھولوں گی۔ لیکن ابا اماں کو بالوں سے گھسیٹتے یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے تھے کہ تجھے آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ اماں چلائی، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ابا باہر آئے، ہم چاروں پر نظر پڑی۔ 3 چھوٹی بہنیں ابا کو دیکھتے ہی کمرے میں بھاگ گئیں۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کی بے بسی دیکھ رہی تھی۔ ابا نے چیختے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہے؟ منحوس، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا ابا خدا کے لیے اماں کو معاف کر دے، لگتا ہے اماں مر جائے گی۔ ابا ایسا نہ کر۔ ابا اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر ابا نے اماں کے بال چھوڑ دیے اور اماں کو دھکا دیتے ہوئے کہا دفع ہو ذلیل عورت، آج تو مر جاتی میرے ہاتھ سے، قسمت اچھی ہے تیری کہ بچ گئی۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ یہ کہہ کر ابا نے اپنی قمیض پہنی اور باہر چلے گئے۔ اماں کی حالت بہت بری تھی۔ اماں وہیں فرش پر سسکیاں لیتی گر گئی۔ تینوں بہنیں بھی کمرے سے نکل کر ماں کے پاس آ گئیں۔ چھوٹی بہنیں بھی اماں کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھیں۔ چھوٹی بہن 6 سال کی تھی جو سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں جلدی سے ماں کے لیے پانی لے کر آئی۔ ماں کو سہارا دے کر اٹھایا، پانی پلایا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا آبشار بہہ رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں۔ ابا کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی، لیکن ہمارے بعد اللہ نے ابا کو اولاد ہی نہ دی۔ میری عمر 14 سال کی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں، ایک 11 سال کی، ایک 8 سال کی اور چھوٹی 6 سال کی۔ زندگی اتنی ڈراؤنی بھی ہو سکتی ہے، جو دیکھتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ محلے کی عورتیں ماں کے پاس آتی ہیں، ماں کو تسلیاں دیتی، صبر کی تلقین کرتی اور چلی جاتی۔ ایک دن ابا گھر پر آئے، کھانا کھاتے ہوئے ماں سے کہنے لگے میں نے بڑی عابدہ کا رشتہ طے کر دیا ہے، کل لڑکا آ رہا ہے عابدہ کو دیکھنے، اگلے جمعے کو نکاح ہوگا، جو تیاری کرنی ہے کر لیں۔ یہ سن کر ماں ہکا بکا رہ گئی، بولی ابھی تو عابدہ صرف 14 سال کی ہے۔ ابا نے گلاس نیچے زمین پر پھینکتے ہوئے کہا تو کیا بیٹی مجھ سے پوچھ کر پیدا کی تھی؟ 4 بیٹیاں ایک بیٹا نہ دے سکی مجھے جو میرا بازو بنتا، اور اس غربت میں جہیز کے بغیر کون بیاہنے آئے گا تیری بیٹیوں کو؟ شکر کر جو داماد مل رہا ہے، پورے 2 لاکھ دے رہا ہے اور جہیز بھی نہیں مانگ رہا۔ اس گھر سے رخصت ہوتے ہی بیٹی باپ کو کوئی فائدہ دے رہی ہے تو اس پر بھی تجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ماں کچھ نہ بولی، خاموش ہو گئی۔ اگلے دن لڑکا اور اس کی ماں مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ لڑکا تھا یا انکل، میں کہاں 14 سال کی اور کہاں وہ 40 سال کے قریب تھا۔ ماں کو تو اس کی عمر زیادہ ہونے پر بھی کچھ کہنے کا حق نہیں تھا۔ مہمان چلے گئے، ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ ماں مجھے لے کر ہمارے پڑوس میں رضیہ خالہ کی طرف بھاگی۔ رضیہ خالہ کے پیروں کو پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ خالہ رضیہ، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لیں، اس کا باپ اس کی شادی 40 سال کی عمر کے آدمی سے کر رہا ہے، کہاں میری نازک کلی اور کہاں وہ سانڈ جیسا مرد۔ لیکن رضیہ خالہ بولی چپ کر جائے من، تیرا میاں کسی کی سنتا ہے تو میں اس سے بات کروں نا، محلے میں کسی کے ساتھ بنا کر رکھی ہے اس نے، میں اس سے بات کروں گی، میری بھی بے عزتی کرے گا اور الٹا اس بات کا بہانہ بنا کر تجھے الگ مارے گا۔ ماں نے کہا خالہ میرے نصیب میں تو مار کھانا لکھا ہوا ہے تو میں کھا لوں گی، لیکن میری بیٹی کو بچا لیں۔ لیکن خالہ رضیہ نے کسی بھی طرح کی مدد سے معذرت کر لی۔ ماں روتی ہوئی مایوسی کی حالت میں گھر لوٹ آئی۔ اگلے جمعے کو میرا سادگی سے نکاح ہوا۔ شادی کو چند دن نہ گزرے تھے کہ شوہر نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی۔ میں کمرے کی صفائی میں مصروف تھی۔ میری ساس نے کہا کہ عابدہ میں بازار جا رہی ہوں، 2-3 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ اتنے میں میرے شوہر کھلے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میرے شوہر نشے کی حالت میں ایک جوان لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے گھر میں لے کر آ رہے تھے۔ میں کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر کمرے کے قریب آیا اور بولا چل باہر نکل۔ میں ڈر کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے شوہر اس عورت کے ساتھ کمرے کے اندر چلے گئے۔ میرے دماغ کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میرا شوہر کس قدر غلیظ شخص تھا۔ یہ کہانی یہاں نہ رکی۔ میرے شوہر بھی بات بات پر مجھے مارنے پیٹنے لگے
اور ان پیسوں کا تانا دینے لگے جو اس نے میرے باپ کو دیے تھے۔ میرے باپ نے مجھے نہیں بھیجا تھا، اپنی غیرت بھی بیچ دی تھی۔ ہاں لیکن میرے باپ کے پاس غیرت تھی ہی کہاں؟ مجبور عورت کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے والے مرد نہیں نامرد ہوتے ہیں۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں میں نے اپنے شوہر کی عیاشی کی وہ داستانیں دیکھیں کہ میں خود شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ لیکن میرا شوہر تو میرے باپ سے بھی بڑا بے غیرت ہے۔ انہی دنوں میرے شوہر کے ایک بھانجے نے ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ دیکھنے میں تو بڑا معقول لگتا تھا، میری بھی بڑی عزت کرتا۔ ایک دن میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کا بھانجا آیا ہوا تھا۔ وہ باورچی خانے میں آیا اور بسکٹ کا ایک پیکٹ مجھے پکڑاتے ہوئے بولا کہ یہ بسکٹ بھی چائے کے ساتھ لے آئیں۔ اتنے میں میرے شوہر آ گئے۔ اسے میرے قریب کھڑا دیکھ کر نہ جانے انہیں کیا ہوا، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کا بھانجا بولا میں تو یوں ہی آیا تھا۔ میرے شوہر نے اسی وقت اپنے بھانجے کو گردن سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا اور بولے تم آج کل کچھ زیادہ ہی آنے جانے نہیں لگ گئے؟ بھانجا بولا ماموں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے شوہر بولے تو میری بیوی کے ارد گرد گھومتا کیوں رہتا ہے؟ شور سن کر میری ساس دوڑی چلی آئی اور بولی کیا ہوا، یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ میرے شوہر نے میری کلائی پکڑ کر مروڑی۔ بتا تیرا اس کے ساتھ کب سے چکر چل رہا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ ساس بولی چھوڑ دے بہو کو، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میرے شوہر کا بھانجا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ ماموں بس کریں۔ اسی وقت میرے شوہر نے اپنے بھانجے کو ایک تھپڑ کھینچ کر مارا اور ان کا بھانجا یہ کہتے ہوئے چلا گیا ماموں اس کا بدلہ لوں گا، ضرور لوں گا۔ بس پھر کیا تھا؟ اسی دن میرا شوہر جو خود ایک شرابی تھا، اس نے مجھ پر اس گناہ کے لیے تشدد کیا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے جانوروں کی طرح مارنے کے بعد میرا شوہر باہر نکل گیا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں چوٹ کا نشان نہ ہو۔ میری ساس تو اپنے کمرے میں پڑی ایسے سو رہی تھی جیسے گھر میں کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں پلنگ کے پائے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ میں نے سمجھا میرا شوہر ہے۔ میں نے مڑ کر نہ دیکھا کہ آنے والے نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھا اور سرگوشی کی۔ آپدہ میرے ساتھ چلو، جس جانور کے ساتھ تم زندگی گزار رہی ہو یہ تمہاری جوانی کو روند ڈالے گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے شوہر کا بھانجا اجمل تھا، چونکہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اسی لیے میں کچھ بول نہ سکی۔ وہ دوبارہ بولا آپدہ تمہارا غلیظ شوہر گھوبا کھانے کے نشے میں دھت پڑا ہے، موقع ہے آج میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اجمل نے اپنے ہونٹوں کو میری آنکھوں پر رکھ دیا تو ایسے لگا جیسے اس کا لمس میری رگ رگ میں اتر گیا ہو۔ محرم اور نامحرم کے درمیان یہی تو وہ لمس ہوتا ہے جو اصل میں شیطان ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو جس ضلالت کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھا تھا، میں اپنی زندگی اس طرح برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اجمل مسیحا نظر آ رہا تھا اور یہی وہ کمزور لمحہ تھا جس نے میرے نفس کو کنٹرول کیا۔ عمر بھی کچی تھی۔ میں اجمل کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ اجمل مجھے اپنے دوست کے گھر لے آیا۔ اس کے دوست نے ہمیں کمرے میں ٹھہرایا اور اجمل سے بولا کہ یہ مکان کی چابی ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا، بے فکر ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اجمل کا دوست چلا گیا۔ اجمل کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور آج کی رات زندگی اجمل کی باہوں میں گلزار بن گئی۔ لیکن ناجائز تعلق انسانیت کی موت ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح ہوئی تو اجمل یہ کہہ کر گھر سے گیا کہ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ اجمل چلا گیا مگر واپس نہ آیا۔ دن ڈھلا، شام ہو گئی مگر اجمل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ مغرب ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا، 2 لڑکے اندر آئے۔ انجان لڑکوں کو دیکھ کر میں کمرے کے اندر بھاگی۔ میں دروازہ بند ہی کر رہی تھی کہ ایک لڑکے نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ میں نیچے گری، پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی کون ہو تم لوگ؟ اجمل کہاں ہے؟ ان میں سے ایک بولا ہمیں بھی اجمل سمجھ لو۔ میری جان، یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں چلائی کہ نکل جاؤ یہاں سے، میرے قریب مت آنا۔ ان میں سے دوسرا لڑکا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اجمل تیرا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ تو پوری رات سوتی رہی؟ میں نے اس شخص کو دھکا دیا اور کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میری یہ کوشش راہ کہاں گئی۔ 2 گیدڑوں کے درمیان اکیلی ہرنی کیسے خود کو بچاتی۔ ان لڑکوں نے مجھے پکڑا اور بستر پر کسی کھلونے کی طرح پھینک دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن آج میری زندگی سے پاکیزگی کا لفظ
بالکل ختم ہو گیا۔ ان لڑکوں نے ساری رات مجھے درندگی کا نشانہ بنایا۔ فجر ہوئی اور ایک گاڑی دروازے پر آ کر رکی۔ گاڑی نے ہارن دیا۔ یہ لڑکے مجھے لے کر دروازے پر آ گئے۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص مجھے دیکھتے ہی بولا، یہی ہے وہ لڑکا بولا، ہاں یہی ہے۔ اس آدمی نے ایک لفافہ ان لڑکوں کی طرف بڑھایا اور بولا، لڑکی کو گاڑی میں ڈال دو۔ لڑکوں نے گاڑی میں مجھے بٹھا دیا۔ گاڑی میں پہلے سے ہی 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تو میری حالت ایک مردے جیسی ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ نہ جانے اب میں کس دلدل میں جا رہی تھی، نہ جانے اب میں نے کس کی حوث کی پیاس بجھانی تھی، نہیں معلوم۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت بنگلے کے باہر رکی۔ دونوں مردوں نے مجھے گاڑی سے نکالا اور بنگلے کے اندر لے گئے۔ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ان عورتوں کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ مجھے لانے والا شخص بولا، بیگم جان غور سے دیکھیں، یہ لڑکی آپ کے بنگلے کی رونق بنے گی۔ ایک عورت جو خوبصورت اور باریک ساڑی میں ملبوس تھی، اس کی باریک ساڑی سے چھن چھن کر کے جھلکتا ہوا جسم اس کے آنے والے گاہکوں کی رال ٹپکانے کے لیے کافی تھا۔ کھڑی ہو کر اس نے میرے جسم پر اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بھرپور نظر ڈالی اور بولی، شاباش بہادر، میں ہمیشہ سے ہی اس بات کی معترف رہی ہوں کہ نگینہ چننے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، بیگم جان آپ نہ ہوتی تو ہمارے دل کو ٹھنڈک کون پہنچاتا۔ بیگم جان مسکرائی اور اس نے کسی کو پکارا، اجالا اس لڑکی کو لے جا، اسے اچھی طرح سے تیار کر اور ہمارے پاس لے کر آ۔ میرے آنے والے گاہکوں کی نظریں بتا رہی ہیں کہ انہیں میری دکان کا یہ نگینہ پسند آئے گا۔ وہ لڑکی جو بیگم جان کی خاص نوکرانی تھی، وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ مجھے نہلایا دھلایا، اعلیٰ لباس پہنایا اور دلہن کی طرح سجا کر نیچے گئی۔ میری زندگی کا تاریک سفر تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن میرے باپ نے ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر کے مجھے رخصت کیا، بلکہ میرے باپ نے مجھے رخصت کرنے کی قیمت تک وصول کی اور مجھے اس شرابی کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ پھر میری زندگی میں اجمل آیا۔ اجمل تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس اندھے کنویں میں لے آیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور آج اس کوٹھے پر آ کر میں پیشہ ور داشتہ بن چکی تھی۔ اب روتی بھی تو کیوں؟ میرے پاس بچا ہی کیا تھا؟ گھر سے باہر قدم نکالا تو عزت گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اب کوئی میرے جسم سے کھیلے، میری تذلیل کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں خود کو نارمل زندگی کی طرف لانے لگی۔ تاریک دنیا کی رنگینیاں اور مکاریوں نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا۔ میں نے اسی ماحول میں رہ کر خود کو ایسا نکھارا کہ میری شخصیت ہی بدل گئی۔ بیگم جان ایک مشہور طوائف پڑھی لکھی تھی، میں نے اس سے انگریزی سیکھی، خود پر توجہ دی اور خود کو ایسا بنایا کہ شہر کے بڑے بڑے DIG اور بزنس مین تک میرے گاہک بن گئے۔ ماڈرن لباس میں فر انگریزی بولتی، کھلے بال اور خوبصورت آنکھوں پر چشمہ لگائے، محجبین اونچی ہیل پہنے جب گاڑی سے نکلتی تو لوگ اسے ایک بار مڑ کر ضرور دیکھتے۔ بیگم جان کے کوٹھے پر میں نے اپنا نام آبدہ سے بدل کر محجبین رکھ لیا تھا۔ میں نے آنے والے وقت کے لیے خود کو ایسا تیار کیا تھا کہ وقت مجھے دھوکہ نہ دے سکے۔ بیگم جان کے کوٹھے پر آئے مجھے 7 سال گزر چکے تھے، اور ان 7 سالوں میں نے بیگم جان کو اپنی اتنی قابلیت دکھائی کہ میں بیگم جان کی نور نظر بن گئی۔ بیگم جان مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی تھی۔ ایک دن میں شہر کے ایک بڑے بزنس مین کے ساتھ شہر کے ایک بڑے ہوٹل کے لان میں بیٹھی ڈنر کر رہی تھی۔ بزنس مین کی کال آئی تو وہ بولا، ضروری کال ہے، میں سن کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسی اسنا میں ایک بکارن آئی اور بولی، اللہ کے نام پر غریب بیوہ کی مدد کر دے، میری بچیاں گھر پر بھوکی ہیں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو میری ماں تھی۔ ابھی میں اپنی ماں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ بزنس مین آ گیا۔ اس نے میری ماں کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور میری ماں دعائیں دیتی چلی گئی۔ مجھے اپنی ماں سے بچھڑے 9 سال گزر چکے تھے۔ میں تو اس قدر بدل چکی تھی کہ میری ماں مجھے پہچان ہی نہ سکی، لیکن میں نے اپنی ماں کو اس بے چارگی اور لاچارگی سے پہچان لیا۔ میری ماں خود کو بیوہ کہہ رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ میرا ظالم باپ مر چکا تھا۔ میں جلدی سے گھر آئی۔ میں نے بیگم جان سے اپنے گھر آنے کی اجازت مانگی۔ بیگم جان نے مجھے اجازت دے دی اور میں ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر آئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ میری بہنیں اور میری ماں صحن میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔
مجھے دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے پہچاننے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا، ماں، میں تیری آبدہ ہوں، کیا تو اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتی؟ یہ سنتے ہی میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ سالوں بعد آج میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ میری ماں نے بتایا کہ ظلم کرتے کرتے میرا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا اور اب یہ نوبت آ گئی کہ میری ماں بھیک مانگنے لگی ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو پیار کیا اور اپنی ماں کو بہت سارے پیسے دیے اور بولی، ماں شاید میں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، اگر میں نہ آ سکی تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر میں گناہوں کی دنیا میں واپس چلی آئی۔ میں کس منہ سے اپنی ماں کو بتاتی کہ میں کیسی زندگی جی رہی ہوں جس سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے مل کر آئی تھی۔ میرا ضمیر مجھے گناہوں کی دلدل میں رہنے پر ملامت کر رہا تھا۔ میں نے بیگم جان سے چھپ کر اپنے تمام قیمتی زیورات بیچے، وہ زیورات جو میرے بڑے بڑے گاہکوں نے مجھے تحفے میں دیے تھے، اور جتنے پیسے میں نے جمع کیے تھے وہ سارے پیسے میں نے ایک بیگ میں بھرے، انہیں اپنی گاڑی میں رکھا اور بیگم جان سے بولی کہ میں نے لانگ ڈرائیو کے لیے جانا ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ بیگم جان تو مجھ پر بہت بھروسہ کرتی تھی، اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے گھر آئی، میں نے اپنی ماں کو پیسوں سے بھرا ہوا بیگ دیا اور بولی، ماں، یہ نہ پوچھنا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، بس یہ یاد رکھنا کہ ان پیسوں سے تو نے میری بہنوں کو عزت والے گھروں میں بیاہنا ہے، تیری بیٹی کے پاس تجھے دینے کے لیے بس یہی ہے۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بنا کچھ بولے مجھ سے لپٹ گئی۔ میری ماں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ میری حقیقت کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے اجازت لی اور شہر سے باہر کی طرف جانے والی روڈ پر گاڑی دوڑانے لگی۔ راستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں روڈ بہت اونچی تھی اور نیچے بہت گہری کھائی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی چلا کر خود چلتی گاڑی سے کود گئی اور میری گاڑی روڈ کے کنارے گہری کھائی میں جا گری۔ کھائی اتنی گہری تھی کہ نیچے میری گاڑی گرتے ہی گاڑی کا آئل ٹینکر پھٹا اور ایک دھماکے سے گاڑی کو آگ لگ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شکر الحمدللہ روڈ سنسان تھی۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ کافی آگے جا کر مجھے ایک وین نظر آئی اور یوں میری زندگی کا ایک اور سفر شروع ہوا۔ میں مختلف گاڑیاں تبدیل کرتی آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ گئی اور یہاں سکونت اختیار کر لی۔ آج مجھے یہاں رہتے 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں اور روکی سوکی کھا کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔